سورۃ بقرہ آیت نمبر 125 کی تفسیر طلب ہے، اس لیے 2 حصوں میں اس کی تفسیر آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ پہلا حصہ اس کا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آپ کے بعد آنے والے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں نازل کیا۔ بیت اللہ کی فضیلت قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو اللہ کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ اس گھر میں آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، چنانچہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور وہ دوبارہ آنے کی کوشش کریں گے۔ ربیعہ بن انس سے اور انہوں نے ابو العالیہ سے روایت کیا کہ اس گھر کو ہم نے دشمن سے امن پانے کی جگہ بنایا کہ اس میں ہتھیار کو نیچے رکھ دیا جائے گا۔ زمانے جہالت میں بھی لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد و پیش سے اچک لیا جاتا تھا، مگر جو یہاں آ جاتا وہ امن میں ہو جاتا اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے شرف اور اس کے ان شرعی اور قدری اوصاف کا بیان فرما رہی ہے جن سے اس نے بیت اللہ کو نوازا کہ اسے مثابۃ للناس، یعنی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ بنا دیا، اسے ایک ایسا مقام دیا کہ روحیں اس کے لیے اس قدر مشتاق اور بے قرار رہیں تو اس سے کبھی بھی ان کا دل نہ بھرے، خواہ ہر سال یہاں حاضری دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں اپنے خلیل کی اس دعا کو بھی جو انہوں نے کی تھی شرف قبولیت سے نواز دیا۔ یعنی سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھک جائیں، اور پھر ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف اور قبولیت سے نوازا اور بیت اللہ کو اس قدر امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جرم کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ بیت اللہ کو یہ اعزاز اس کے معمار اول حضرت خلیل الرحمان کے شرف کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ حج میں آپ پڑھیں گے، اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور فرمایا سورۃ آل عمران میں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ ہے، وبرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت، اس میں کھلی ہوئی نشانی ہے جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی نشاندہی کی اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سفیان ثوری نے سعید بن جبیر سے اس کے بارے میں روایت کیا کہ پتھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد جب آپ کو پتھر پکڑا رہے تھے تو آپ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، اور اگر اس سے مراد وہ پتھر ہوتا جسے نہانے کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا ہوتا جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو آپ کے دونوں پاؤں کے نشانات مختلف ہوتے، جبکہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تھے۔ تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا، یعنی 2 رکعت نماز یہاں پہ حج کے موقع پہ کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو آپ کے نوٹس میں ضرور ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اے کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا۔ جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب امہات المومنین میں سے کسی ایک سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے جواب دیا، عمر اپنی بیویوں کو باز کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں کہ آپ نے انہیں باز کرنا شروع کر دیا؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 66 نازل فرمائی کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بیائی اور کماری عورتیں۔ ابن جریر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف کے بعد ابتدائی 3 چکروں میں تیزی والی چال چلی اور 4 چکروں میں معمولی چال چلی، پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے اور اس آیت کریم کو پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو تھوڑا تفصیل سے۔ پہلی چیز یاد رکھیے گا، امامت اور پیشوائی کا مرتبہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امتحان میں کامیاب نکلے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ ربط ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمایا چند کلمات سے، اور وہ کلمات بہت بڑے تھے، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں آپ کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں اور آپ کے اندر سوئی ہوئی صلاحیت کو جگانے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ آپ کو گرانے کے لیے۔ ہر آزمائش کے اندر آپ کے کے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد نہیں۔ آپ کو اسی وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ آزمائش مجھ سے کیا کام کروانا چاہتا ہے۔ پھر دوسری چیز، خالص سے دل سے قربانی کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب تک، تیسری چیز اس میں یہ کہ جب تک دکھوں کو بھی خوشیوں کی طرح نہ جھیلا جائے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر دکھ کو خوشی کی طرح ایکسپٹ کیا، اور کوئی ان کے زبان پہ شکوہ، شکایت یا سوال جواب بھی نہیں آئی، نہ ماتھے پہ شکن آئی۔ پھر چوتھی چیز، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی امتحان مشکل نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا محبوب مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی محبت کے قابل بھی ہوں کہ نہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ کی کوشش کو بھی صحیح کی صورت میں عبادت بنا دیا۔ اللہ کی ذات میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کی کوشش کو شرف قبولیت دے گا۔ ایک خاتون کی، ایک ماں کی اس کوشش کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس جگہ پہ صحیح کی صورت بنائی، اور بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ اور جبار قہار بھی اگر وہاں جاتے ہیں نا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس جگہ انہیں دوڑ کے اس جگہ کو کراس کرنا ہوتا ہے، ورنہ صحیح نامکمل ہوتی ہے سوائے کسی شرعی عذر کے۔ پھر معلوم ہوا کہ نبوت اور امامت اور ولایت کسی فاسق اور کافر کو نہیں ملتی، خواہ اس کو کیسی بھی شرافت حاصل ہو۔ امامت نسلی چیز نہیں کہ میں سید کی اولاد ہوں، میں پیر کی اولاد ہوں، میرے خاندان میں بڑے درویش گزرے اور بڑے ولی گزرے اور بڑے استاد گزرے اور بڑے عالم گزرے۔ پارے کے اینڈ پہ آتا ہے وہ ان کے اعمال تھے، وہ کر گزرے، یہ تمہارے اعمال ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو لا ینالوا عہدی سے مراد کسی ظالم یعنی کافر کو امامت نہیں ملے گی کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ ہم ظلم کر کے کہتے ہیں حکمرانی کریں اور لوگوں کے دلوں پہ چھا جائیں۔ ہم سروں پہ سوار ہو سکتے ہیں، دلوں پہ نہیں چھا سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ظالم کے لیے آپ پر کوئی وعدہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں آپ اس کی اطاعت کریں۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطاعت صرف نیکی میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مسابتاً صواوبا،
ثاوبا صوب لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، بار بار آنا. یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہے، ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان 1-2 مرتبہ دیکھ کر پھر اکتا جاتا ہے، اور 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا. اور یہاں پہ نہ کوئی ایسا خوش منظر ہے آپ کے لیے، نہ کوئی پھول ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ ہی وہاں پہنچنا آسان ہے، نہ وہاں دنیا کے کوئی کاروبار کی کوئی اہمیت ہے. اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہمیشہ رہتی ہے. ہزاروں روپے خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتی ہیں. آمنا، لفظ آمنا اس جگہ کا مامنا یعنی جائے امن کی معنی ہے، اور لفظ بیت اللہ سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے. چنانچہ زمانے جہالت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگوں قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے. شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا. فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا، مگر اس وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان فرما دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ مقام جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت تھا، اس کے نور کو مٹا دیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جاتی، اور رکن جمانی بھی اسی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود سفید یاقوت ہے، جنت یاقوت میں سے مشرکین کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا. قیامت کے دن احد کے برابر اس کو اٹھایا جائے گا. دنیا کے ہر شخص اس کے بارے میں گواہی دے گا جس نے دنیا میں اس کا استعلام کیا ہوگا یا بوسہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں حجر اسود جو ہے وہاں پہ اس کی گواہی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ منور کی طرف دیکھا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ بلا شبہ میں ہر اس علاقے کو حرم بناتا ہوں جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بنا دیا. اے اللہ اہل مدینہ کے مد میں اور ان کے سامنے برکت عطا فرما. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، الازرقی نے حسن سے روایت کیا کہ یہ گھر یعنی بیت اللہ بیت المعمور کے بالمقابل ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان 7 آسمان تک جگہ ہے، یہ نیچے 7 زمین تک جگہ ہے، سب کا سب حرم ہے. عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور جو آسمان پہ ہے اس کو سرح کہا جاتا ہے، اور وہ کعبہ کی بنیاد پر ہے، یعنی کعبہ شریف کی سیدھ میں ہے. ہر دن 70,000 فرشتے اس کا عمرہ کرتے ہیں جن کو پہلے کبھی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، اور 7 آسمان کے لیے 7 آسمان حرم ہے جو حرم کے مکہ کے مقابل میں آپ کو نظر آتے ہیں. اس کا پارٹ 2 بھی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے پارٹ 2 پہ آیت کی بات کریں گے. اتنا آج کے لیے کافی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.